بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام۔ دیکھو اس میں سے کیسی آواز آتی ہے۔ عزازیل نے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مسخرانہ کہا اور اس سیاہ کیچڑ اور گارے کے بنے ہوئے پتلے پر ایک ضرب لگائی۔ پتلے میں سے جنجناتی ہوئی سی آواز نکلی۔ عزازیل ہنسنے لگا، لیکن فرشتے اپنے چہروں پر گہری سنجیدگی اور ناخوشگواری کے تاثرات لیے خاموش کھڑے رہے۔ دیکھا تم نے بے جانے حضرت حق کو گندی بدبودار سڑی ہوئی مٹی کا یہ جسد تیار کرنے کی کیا سوچی ہے؟ یہ بھلا کیا کرے گا، کس کام آئے گا؟ دیکھو میں کیسے اس میں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عزازیل اس پتلے میں ایک طرف سے داخل ہوا اور اس کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ دیکھا تم نے، وہ فاتحانہ فرشتوں سے بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس جسد خاکی کو ایک ٹھوکر رسید کی۔ اس میں سے ایک کھناہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ اس سڑی ہوئی بدبودار مٹی کے پتلے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک تمہارا رب غنی ہے اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ اے حارس، عزازیل یا ابلیس کا اصل نام ابلیس یا عزازیل کا اصل نام اے حارس ہے۔ اے حارس، اس سے دور رہ، اسے نہ چھیڑ، اللہ اپنی مصلحتیں بہتر جانتا ہے۔ ایک فرشتے نے بولا عزازیل کو کہ اے حارس، تو اس سے دور ہی رہ، اسے نہ چھیڑ، اللہ اپنی مصلحتیں بہتر جانتا ہے۔ ایک فرشتہ عزازیل نے بولا، مطلب کہ شیطان نے بولا، تم اس سے ڈرتے ہو لیکن میں تو نہیں ڈرتا، بھلا اس جسد خاکی کا مجھے کیا خوف؟ اتنا کہہ کر عزازیل نے پھر اس جسد خاکی کو ایک ٹھوکر رسید دی۔ اس سے پھر کھنکھناہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ عزازیل مسخرانہ ہنسنے لگا، مطلب کہ مذاق کے طور پر ہنسنے لگا۔ فرشتے اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کیا، اے میرے فرشتوں، میرا ارادہ ہے کہ زمین پر اپنا ایک نائب بناؤں۔ وہ اور اس کی اولاد زمین پر پھلے پھولے، میری خلافت و نیابت کے فرائض سر انجام دیں، میری عبادت کریں، میری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ فرشتے از راہ تعظیم و تکریم کچھ دیر خاموش رہے۔ بار الہی ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن تو زمین پر اپنا جو نائب مقرر کرنے والا ہے، اس کی فطرت میں تیری نافرمانی اور سرکشی ہوگی۔ زمین پر امن و سکون سے نہیں رہے گا، بلکہ اس پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا، جبکہ ہم پرامن اور تیری اطاعت گزار مخلوق ہیں۔ ہم ہر دم تیری حمد و ستائش میں لگے رہتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہم تیری عبادت سے غفلت برتیں۔ اگر تیرے نائب اور اس کی اولاد کی تخلیق عبادت کی غرض سے ہے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی تیری عبادت سے کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تخلیق نائب کے راز سے خوب واقف ہوں، لیکن تم اس حقیقت سے ابھی تک لا علم ہو۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ اس کی اولاد سے نہایت جلیل القدر انبیاء اور رسول پیدا ہوں گے، اور اس کی نسل سے صدیق، شہداء اور صالحین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ فرشتے خاموش ہو رہے۔ ان کا استفسار کسی اعتراض یا حسد کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی تخلیق میں کون سا راز بنا تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جن بھوت کی تخلیق ہو چکی تھی۔ وہ ہر دم آپس میں لڑتے جھگڑتے اور جنگ و قتال کا بازار گرم کیے رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق زمین پر جن بھوت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے تخلیق ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک جماعت کو خون ریزی کے انسداد کے لیے بھیجا۔ فرشتوں نے انہیں مار مار کر دوسرے سیاروں کی طرف بھگا دیا۔ فرشتے جانتے تھے کہ مٹی کے زمین سے جو فرد بھی تخلیق کیا جائے گا وہ خون ریزی کرے گا، کیونکہ مٹی کی خصوصیت یہی ہے۔ اس اللہ کے نائب کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا۔ زمین انہیں بھی دیکھ کر اللہ کی پناہ کی طالب ہوئی اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ زمین پھر اللہ کی پناہ کی طالب ہوئی۔
مگر فرشتہ موت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا حکم نہ بجا لاؤں اور خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تمام روئے زمین کی مٹی لی اور اسے آپس میں ملا دیا۔ مختلف جگہوں سے لی گئی یہ مٹی سرخ، سفید، سیاہ، زرد رنگوں کی تھی، اس لیے اولاد آدم مختلف رنگوں کی ہے۔ اسرائیل اسے اوپر لے گئے اور اسے گیلا کر کے گارا بنا۔ اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تاکہ عزازیل اس کے مقابلے میں تکبر نہ کر سکے۔ عزازیل شیطان کا نام ہے۔ وہ 40 سال تک مٹی کا مجسمہ رہا۔ فرشتے جب اس کے قریب سے گزرے تو ڈر گئے۔ مطلب کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجسمہ بنا کر انسان کو 40 سال تک انسان مجسمے کے طور پر پڑا رہا۔ وہ 40 سال تک مٹی کا مجسمہ رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرے تو ڈر گئے۔ جب اس انسان کے مٹی کے بنے ہوئے مجسمے کے پاس سے جب فرشتے گزرے تو وہ ڈر گئے۔ سب سے زیادہ خوف زدہ عزازیل ہوا، یعنی کہ سب سے زیادہ جو اس وقت خوف محسوس ہوا تھا وہ شیطان کو ہوا تھا۔ وہ جب اس جسد خاکی کے قریب سے گزرتا تھا اس پر ٹھوکر مارتا تھا جس پر اس سے کھنکھناہٹ کی آواز بلند ہوتی تھی۔ فرشتے اپنی جگہ پر چلے آئے۔ عزازیل بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچا۔ اس کے منہ پر ابھی تک تمسخرانہ اور حقارت بھری مسکراہٹ تھی۔ اے عارض، تو بہت برا کام کر رہا ہے۔ تجھے کیا نہیں معلوم کہ اس جسد خاکی کو حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ تیری یہ حرکتیں کہیں انہیں غضبناک نہ کر رہی؟ ایک فرشتہ اس سے بولا، میں کیا کروں، مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ گندی مٹی کا پتلا کیا زمین پر اللہ کی نیابت کرے گا؟ عزازیل حقارت بھرے لہجے میں بولا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی ہوگا، تو اس کا غضب بھڑکانے کی کوشش نہ کر، ورنہ وہ تجھے ہمارے درمیان سے نکال کر واپس تیری قوم میں بھیج دے گا، پھر تیرا کوئی مقام نہ رہے گا۔ ایک فرشتہ تہدیدی لہجے میں بولا، یہ تیری بے پناہ عبادت گزاری، تقویٰ اور پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ فرما برداری دیکھ کر ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ تجھے ہم میں شامل کر لیا جائے۔ تیرے علم و فضل کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارا معلم بنا لیا۔ تو نے ہمیں اپنے علم و فضل سے فیض یاب کرنا شروع کیا۔ تجھے اپنی اس حیثیت کا تو کوئی خیال، کوئی احساس ہونا چاہیے۔ ایک اور فرشتہ بولا، میں مانتا ہوں میں فرشتہ نہیں جن ہوں جسے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا کرم و فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسی علمیت و فضیلت سے نوازا کہ میں تمہارا معلم بن گیا۔ لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ یہ بدبودار کیچڑ سے بنا جسد مجھ سے بڑھ کر کوئی مرتبہ، کوئی مقام حاصل کر لے۔ لگتا یہی ہے کہ اسے کسی بڑے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ عزازیل بولا، تو اس سے حسد نہ کر، حسد تجھے تیرے مرتبے سے گرا دے گا۔ فرشتہ بولا، 40 سال اسی طرح گزر گئے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کے دست قدرت نے سڑی سیاہ بدبودار کیچڑ سے جسد خاکی بنایا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اب جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں بشمول عزازیل کو اپنے پاس جمع کیا، جمع ہونے کا حکم دیا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور بڑے چھوٹے تمام فرشتے اور عزازیل۔ یاد رہے کہ عزازیل شیطان کا نام ہے جس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے حاضر ہو گئے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور بڑے چھوٹے تمام فرشتے اور عزازیل یعنی شیطان اس کے سامنے حاضر ہو گئے۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجابات حائل تھے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اور ان تمام فرشتوں کے درمیان پردے حائل تھے۔ فرشتوں کے سامنے وہ جسد خاکی اپنی جگہ کھڑا تھا، مطلب کہ انسان کا بنایا ہوا جو پتلا تھا وہ ان فرشتوں کے سامنے اس وقت کھڑا تھا۔ ارشاد خداوندی ہوا، میں اس جسد خاکی میں اپنی روح پھونکنے والا ہوں، یہ زندہ ہو جائے تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں نے سارے تائب خم کر دیے۔ اب رب قدیر نے اس جسد خاکی میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ انسان کا جو مٹی کا پتلا بنا ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ روح اس کے سر میں پہنچی تو اس نے چیخ ماری، مطلب کہ جیسے اس پتلے میں انسان کے مٹی کے بنے ہوئے پتلے میں جیسے
روح اس کے سر میں پہنچی تو اس نے چھینک ماری۔ اس پر فرشتوں نے کہا اے مخلوق کے خدا الحمدللہ کیا؟ اس مخلوق کی آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ جواب میں اللہ کریم نے فرمایا تیرے رب نے تجھ پر رحمت کی، رحمت ربک۔ اب سب فرشتے اس مخلوق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، مطلب کہ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر دوسرے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن عزازیل یوں ہی اکڑا کھڑا رہا۔ عزازیل مراد شیطان اسی طرح اکڑا کھڑا رہا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ہرسش ہوئی، اے ابلیس، عزازیل تو نے کیوں ہماری نافرمانی کی؟ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے مستکبرانہ جواب دیا، مطلب کہ غرور سے بھرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں اسے کیوں سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار گندی مٹی سے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ حکم ہوا اے بے حیا بے ادب، جا یہاں سے، تو مردود ہے، تجھ پر روز جزا تک لعنت و پھٹکار ہے۔ وہ بولا اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، انہیں گناہوں اور برائیوں کے کام خوشنما بنا کر دکھاؤں گا۔